طالبة العلم البشرى من نور الفوز الوضاح قد نلت طموحا يا نبضي طالبتي شمسي بصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وإمامنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أجمعين وبعد. ہم نے پہلے ہمارا عنوان تھا کہ معاشرے کی اصلاح میں عورت کا کردار. اب ہم معاشرے کی اصلاح میں مرد کے کردار کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا، ذمہ دار بنایا، اس کی جسمانی حیت کے اعتبار سے، اس کی جو ہے وہ برداشت اور اس کی قوت کے اعتبار سے. اللہ نے اس کا جسم اس طرح کا بنایا ہے کہ جس میں وہ اپنے جسم کی ساخت اور اپنی برداشت کی وجہ سے وہ زندگی کی سختیاں، باہر کی گرمیاں، یہ ہر چیز برداشت کر سکتا ہے. عورت سے کچھ زیادہ وہ قوت والا ہے. اور یہ قوت اللہ نے کیوں دی؟ یہ قوت اللہ نے اس لیے دی کہ معاشرے میں سب کچھ عورت کی طرح وہ ذہن سے اور دماغ سے نہیں کام چلتا. کہیں پر قوت چاہیے، ہاتھ چاہیے، کہیں پر جو ہے وہ طاقت اور دماغ چاہیے، کہیں پر لڑائی اور جنگ چاہیے. یہ سب کچھ اللہ نے مردوں کے لیے رکھا. جہاد کے لیے پکارا اللہ کے رسول نے، مردوں کو پکارا. جنگ کے لیے پکارا اللہ کے رسول نے، مردوں کو پکارا. آج بھی میدان جنگ کے اندر جو فوجی ہوتے ہیں، لڑنے والے ہوتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ مرد ہوتے ہیں. یعنی زیادہ تر جو ایسی چیزیں ہیں جن میں قوت اور طاقت لگتی ہے وہ کون ہے؟ وہاں پر کام کون کرتے ہیں؟ وہاں پر مرد کام کرتا ہے. اللہ نے، اور ہم نے پچھلی بات میں یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جو پیدا کیا وہ اس لیے پیدا کیا کہ معاشرے کی اصلاح میں مرد جو ہے وہ عورتوں کے معاون اور مددگار ہوں. عورت کمان کرے گی اور مرد اس کے انڈر کمان چلے گا. اور بظاہر جو ہے قوت اور طاقت کی وجہ سے مرد جو ہے وہ قوی ہے. آپ ذرا سمجھیں اس بات کو. اب اگر عورت نے گھر میں کسی چیز کا نفاذ کرنا ہے، مثال کے طور پر عورت بچوں کو کہتی ہے کہ نماز پڑھا کرو، بچے پڑھتے نہیں. عورت کا پہلا قول کیا ہوتا ہے؟ عورت کا پہلا قول ہوتا ہے تمہارے ابو کو آنے دو، میں ابو کو کہوں گی. تمہارے ابو آتے ہیں، میں تمہارے ابو کو کہوں گی. کیوں؟ عورت کو پتا ہے کہ اگر ڈرانا ہے، دھمکانا ہے کسی کو، میں نے جو ہے وہ جہاں پر طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے تو وہاں پر عورت کہے گی کہ باپ کو آنے دو، اس سے کہہ کے تمہیں پینٹی پڑواؤں گی. یعنی عورت اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتی ہے کہ جہاں قوت کا معاملہ ہے، جہاں طاقت کا معاملہ ہے، جہاں قانون کے نفاذ کا معاملہ ہے، جہاں پر بھی عورت کمزور ہے وہاں اس کو جس سہارے کی ضرورت ہے وہ ایک مرد کا سہارا ہے. وہ سہارا کس کا ہے؟ وہ سہارا باپ کا ہے، وہ سہارا ماں بھائی کا ہے، وہ سہارا بیٹے کا ہے، وہ سہارا شوہر کا ہے. شادی سے پہلے 2 سہارے، شادی کے بعد 2 سہارے. شادی سے پہلے باپ اور بھائی، شادی کے بعد شوہر اور بیٹا. اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو بہترین شوہر اور بہترین اولاد عطا فرمائے. جن کی ہیں ان کو بہترین کر دے اور جن کی نہیں ہیں ان کو بہترین عطا فرمائے. اب اس بات کو ذرا سمجھیں کہ اللہ نے، اسلام نے، شریعت نے ایک عورت کو گھر کی ملکہ بنایا اور گھر کے معاملات کے اندر اس کا معاون شوہر کا بنا دیا. اور شوہر کو اور مرد کو، گھر کے مرد کو کہا کیا کہ تم نے باہر جانا ہے، تم نے کمانا ہے،
تم نے گھر میں جو بیٹھی خواتین ہیں، ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں یا بیوی کی صورت میں، تم نے ان کی چادر کا انتظام تم نے کرنا ہے، چھت کا انتظام تم نے کرنا ہے، نان نسخہ کا انتظام تم نے کرنا ہے، خرچ ان کو تم نے دینا ہے، کما کر تم نے لانا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ مرد ہوتے ہیں خبیث النفس بھی ہوتے ہیں، نہیں بھی کماتے، عورت کو تنگ کرتے ہیں، عورت کمانے کے لیے جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن آل اوور جو چیز ہے، جو نیچر ہے، وہ کیا ہے کہ عورت گھر میں رہتی ہے، مرد کما کر لے کر آتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن گھر کے مرد کو ذمہ داری کیسے دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المسلمین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دو، اپنی بیٹیوں کو کہہ دو، اور مسلمانوں کی عورتوں کو کہہ دو۔ اب ذرا سمجھنا ہے اپنے بات کو۔ اب نبی جو ہیں وہ بطور مرد گھر کے سربراہ کے طور پر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے نبی کیا کرنا ہے؟ گھر کی عورتوں کو کہہ دو کہ جب بھی باہر نکلیں تو اپنی چادریں لٹکا کے نکلیں، اپنی چادریں لٹکا کے نکلیں۔ کہنا کن کن کو ہے؟ گھر کی بیویوں کو، گھر کی بیٹیوں کو، اور مسلمانوں کی عورتوں کو۔ اب لمبے بات میں نہیں پڑھتے، لیکن بطور نبی امت کو کم دینے کے لیے یہاں پہ بات نہیں کی گئی، بلکہ پہلے گھر کے مرد کو کہا ہے کہ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دو کہ کیا کرنا ہے، کہ بھئی اپنی چادریں لٹکا کے نکلا کرے۔ یعنی عورت کو پردہ کرانے کی ذمہ داری کس کی؟ گھر کے مرد کی۔ اب اگر ایک عورت پردہ نہیں کرتی، اس کا مطلب کیا ہے کہ گھر کا مرد ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر وہ ذمہ دار ہوتا تو جناب گھر کی عورت پردہ کرتی۔ اگر وہ پردہ نہیں کر رہی تو مطلب ہے تم کمپیٹیبل نہیں ہو۔ اب کئی کہتے جی ہماری تو بات نہیں مانتی۔ جب ذمہ داری ہی آ جاؤ، جب عورت کے نان نسخے کی ذمہ داری مرد کی ہے، جب عورت کی گھر کی ذمہ داری مرد کی ہے، اس کی چادر کی، اس کی چار دیواری کی ذمہ داری مرد کی ہے، تو پھر لازم بات ہے کہ حکم اور احکام بھی مرد کے چلیں گے، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہوں گے۔ کیوں؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ آپ نے جو تعاون کرنا ہے آپس میں، وہ کس بات میں کرنا ہے؟ تو آپ نے تعاون کرنا ہے معروف میں، نیکی کے کام میں۔ یہ نہیں کہ وہ کہتے جی میرا شوہر کہہ رہا ہے میں بویں کٹوا لوں، میرا شوہر کہہ رہا ہے میں بال کٹوا لوں۔ جہاں پر اللہ کا حکم موجود ہوگا وہاں شوہر کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں شوہر کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو پھر کسی اور کی بات جو ہے وہ وہاں پر نہیں چل سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے جو ذمہ داریاں مرد کو دی ہیں، اس کو جو حاکم بنایا ہے وہ شریعت کے نفاذ کے لیے بنایا ہے، اپنی منمانی کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ کہ تمہیں مرد بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم چڑھ جاؤ، نہیں، چڑھنے کے لیے نہیں بنایا۔ اس لیے بنایا ہے، صرف اس لیے کہ تمہیں اللہ نے مضبوط بنایا ہے، تمہیں اللہ نے مضبوط ہاتھ پاؤں دیے ہیں، تمہیں فیصلے کی قوت دی ہے، تمہیں طاقت دی ہے، اور اللہ تعالی رب العزت نے تمہیں یہ سب کچھ جو دیا ہے نا، یہ صرف اور صرف اس لیے دیا ہے تاکہ تم اچھے طریقے سے معاشرے میں اس کا نفاذ کر سکو۔ عورت ہے جذباتی ہو سکتی ہے، عورت ہے اس کو کوئی مرد بہکا سکتا ہے، عورت ہے اس کو کوئی اپنے ڈب پر ڈال سکتا ہے، عورت ہے کسی چیز سے متاثر ہو سکتی ہے کیونکہ جذباتی ہوتی ہے، دماغی طور پر کمزور ہوتی ہے، جسمانی ساخت بھی اس کی کمزور ہے، اور بہت جلدی جو ہے وہ رونے والی بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کو ایک محفوظ چادر، ایک محفوظ سایہ فراہم کیا مرد کی صورت میں، کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو کما کر کھلانا ہے، تاکہ اس کی جو نسوانیت ہے، اس کی جو نزاکت ہے وہ کم نہ ہو۔ آپ دیکھ لیں وہ عورتیں جو گھروں سے کام کے لیے نکلتی ہیں، ان میں مردانہ پن آ جاتا ہے بہت زیادہ،
ان کا اب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جی ان کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، اب لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ان کا کانفیڈنس بڑھ گیا ہے. صرف کانفیڈنس ہی نہیں بڑھتا، عورت میں مردانہ پن آ جاتا ہے. ایک ہے کہ عورت اپنی فیلڈ میں کام کر رہی ہے، عورتوں کی فیلڈ ہے، عورتوں میں لگی ہوئی ہے عورت، اس میں اتنا ایشو نہیں ہوتا. لیکن جہاں پر مخلوط مسئلہ ہے، جو مخلوط مسائل ہیں، وہاں پر عورت جب مردوں کے درمیان رہ کر کام کرتی ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ عورت میں مردانہ پن بہت زیادہ آ جاتا ہے. پھر گھر میں اس کو بندے کی حکمرانی اچھی نہیں لگتی. اور ویسے بھی بندہ کما کر لا رہا ہو نا تو بندہ کبھی یہ سناتا نہیں ہے کسی کو کہ میں کما رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. عورت کما کے لے کے آئے گی نا، عورت بہت جلدی کہنا شروع کر دے گی کہ میں کما رہی ہوں. یہ اللہ نے مردوں کی شان رکھی ہے کہ مرد کمائے گا، عورت کھائے گی. اور مرد کے منہ سے کبھی یہ نکلتا نہیں ہے کہ جی میں کما رہا ہوں اور تم لوگ کھا رہے ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ عورت جیسے ہی کمانا شروع کرے گی فوری طور پر عورت کے منہ سے یہ بات نکلنا شروع ہو جائے گی کہ میں کما کر لا رہی ہوں. کیوں؟ اللہ نے کمانا رکھا ہی مرد کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ کمانا رکھا ہی نہیں. تو کل انشاءاللہ ہم جو ہے وہ بات کریں گے مخلوط جو معاشرہ ہے، مخلوط جو مجالس ہیں، اس کے حوالے سے کل بات چیت کریں گے. اور وہاں پر مردوں کی ذمہ داریاں اور عورتوں کی ذمہ داریاں، یہ جب مخلوط ہونے کی وجہ سے معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ کل ہم کریں گے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ سوال کسی کا کوئی ہو تو کر سکتا ہے. علم الشريعة غيث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا.